گئی سہیل آفریدی کے خلاف، اور اس کا بھانڈا اس کے شروع ہونے سے پہلے ہی پھوٹ گیا. جن دو صحافیوں سے منسوب کیا گیا وہ دونوں اب انکار کر رہے ہیں. تو یہ کیمپین بیسیکلی کہاں سے اس کا آغاز ہوا؟ دیکھیں، جب آپ مسلسل ہار رہے ہوں اور آپ کے پاس کوئی سالڈ بیانیہ نہ ہو اور بلا وجہ کی آپ پنگے لینا شروع کر دیں تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے. اور سمپل سی بات ہے، نیو یارک میں ابھی الیکشن ہوا، زہران ممدانی جیت گئے اور الیکشن سے پہلے ان کی بھرپور مخالفت کی گئی، لیکن وہ نکل آئے اور جیتے اور نیو یارک نے ان کے حق میں ووٹ دیا. تو اس کے بعد ان کے نتائج سب سے پہلے ان کے مد مقابل نے تسلیم کیے، اور اس کے باوجود کہ پبلک پریشر بھی تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، آج کی رات زہران ممدانی کی ہے اور ہم سب مل کے نیو یارک کو لے کے آگے بڑھیں گے. اور اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے بھی وہی میسج آ چکا ہے. تو یہ ہے ڈیموکریسی اور یہ ہے گریسفلی چیزوں کو دیکھنا. تو ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، بس قسمتی سے. سہیل آفریدی خیبر پختونخوا ایک واحد صوبہ ہے جہاں پہ اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر کی اپوزیشن کی حکومت ہے. اور حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، ڈی جی آئی ایس پی آر کو بالکل نیوٹرل رہنا چاہیے، غیر سیاسی رہنا چاہیے، لیکن وہ خود ہی اپوزیشن بن گئے ہیں تو اسی تناظر میں پھر باتیں سامنے آتی ہیں. یہ بریفنگ بھی جو بلائی گئی تھی اس میں پہلے پشاور گئے، تو پشاور سے اپنی اسلام آباد سے میڈیا ٹیم ساتھ لے کے گئے. تو سب سے پہلے تو پشاور کے میڈیا نے اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد جب خیبر اسلام آباد میں بریفنگ رکھی گئی تو پھر دوبارہ بلایا گیا پشاور سے جرنلسٹوں کو، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جو ماضی میں تلخی ہے اس کو ذرا تھوڑا سا ختم کریں، اور پشاور کے میڈیا سے بھی، خیبر پختونخوا کے میڈیا سے بھی ذرا انٹریکشن بڑھایا جائے. لیکن اس میں پھر انہوں نے وہی حرکت فرمائی، اور جو حرکت فرمائی تو آف دا ریکارڈ پھر باتیں جو ہیں اسی طرح ہی ہوتی ہیں. وہ جب پھیلی بات تو یہ ممکن ہی نہیں تھا. ایک آپ وزیر اعلیٰ پہ کبھی آپ ان کے عام آدمی ہونے پہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی آپ ان کے نوجوان ہونے پہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی آپ ان کو پشاور جا کے چیلنج کرتے ہیں، اور پھر انتہائی جیسے رانا ثناء اللہ صاحب پہ مقدمہ درج کروایا تھا اے این ایف نے، اسی طریقے سے شہریار ان پہ سہیل آفریدی پہ پھر وہی ایک گھسا پھٹا بیانیہ. تو معاملہ ہے کہ یہ کان کو کہیں سے بھی پکڑیں گے تو یہ خود ہی اس کے نیچے آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست کا، عدالت کا، صحافت کا، معیشت کا جو مرکز و محور ہے وہ یہ خود ہیں. اور فیصل آباد کا ایک گھنٹہ گھر ہے، وہ بڑا مشہور ہے، تو جس بازار سے بھی نکلیں تو سامنے آپ کے وہ گھنٹہ گھر ہی نظر آئے گا. یہی چیز کہی جاتی تھی 1962 کے دستور کے بارے میں جو صدر ایوب خان صاحب نے خود اپنے لیے لکھوایا تھا. تو اس میں بھی جو صدر ایوب تھے، جنرل ایوب خان، وہ اس 62 کے دستور کے گھنٹہ گھر تھے. وہ کہیں سے بھی نکلتے تو سامنے جنرل ایوب خان کھڑے ہوتے تھے. تو یہی سچویشن اس وقت ان کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم پالیٹکس میں نہیں ہیں، لیکن ایک بھی پریس کانفرنس آج تک ایسی نہیں ہوئی انہوں نے کی جو سیاست کے علاوہ ہو. آج تک میں نے ایک پریس کانفرنس پچھلے کوئی تقریباً 4 سالوں سے نہیں دیکھی جس میں انہوں نے آ کے پاکستان کے جو دفاعی معاملات ہیں خالصتاً اس کو ڈسکس کیا ہو. تو صابر صاحب، یہ تو معاملہ تناؤ کی طرف ہی جائے گا، کیونکہ جو معاون خصوصی ہیں شفیع جان صاحب، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جو الفاظ ڈی جی صاحب کی پریس کانفرنس میں تھے وہی الفاظ اس ویڈیوز کے اندر ہیں جو سہیل آفریدی کے خلاف باقاعدہ پروپیگنڈا شروع کرائی ہے. تو یہ معاملہ تو تناؤ کی طرف ہی جائے گا پھر. دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ آئی ایس پی آر کا جو آفس ہے وہ بڑا گریسفل ہوتا تھا اور لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے تھے. وہ اس لیے ہوتا تھا کہ ادھر سے ایک بات آتی تھی تو وہ ڈیفنس ریلیٹڈ آتی تھی، اور اس میں پالیسی سٹیٹمنٹ آتا ہوتا تھا اور اس کو سارے آنر کرتے تھے. لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ آئی ایس پی آر جو ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو دفتر ہے وہ بالکل ایک وزیر اطلاعات و نشریات کا دفتر ہے. اور اس کے علاوہ وہاں پہ سارا ٹوٹلی وہاں پہ پالیٹکس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور صحافیوں کو بلایا جاتا ہے، تجزیہ کاروں کو، میڈیا پرسنز کو، میڈیا مالکان کو، اور وہاں پہ ایک باقاعدہ طور پہ
ایک سب سے زیادہ کام اس وقت وہاں پہ پولیٹیکل نیریٹو پہ ہو رہا ہے اور پالیٹکس پہ ہو رہا ہے. علیحدہ اسپیشل سیل بنا دیے گئے ہیں وہاں پہ، بے شمار نوجوان لڑکے لڑکیاں وہاں پہ ریکروٹ کیے گئے ہیں، اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ٹاک شوز کو ریکارڈ کرنا ہے، ان کو مانیٹر کرنا ہے، وی لاگس کو مانیٹر کرنا ہے، ٹویٹر اکاؤنٹس کو مانیٹر کرنا ہے، اس کی ہر لمحہ بلمحہ ہر گھنٹے کے بعد شیٹ بن رہی ہے کس نے کیا کہہ دیا. تو آئی ایس پی آر اس وقت ہمارا جو صحیح معنوں میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ صرف جو ایکچوئل کام ہے اس کا ڈیفense ریلیٹڈ، سیکورٹی ریلیٹڈ وہ کام نہیں کر رہا، وہ اس کا آپ کہہ لیں 5% وہ کام ہو رہا ہوگا. 95% وہاں پہ پالیٹکس پہ کام ہوتا ہے. وہاں پہ کبھی آپ مریم اورنگزیب سے کا بھی بات ہو رہی ہے، کبھی عطا سے ہو رہی ہے، کبھی ایم ڈی پی ٹی وی سے ہو رہی ہے، کبھی ریڈیو پاکستان سے ہو رہی ہے، کبھی اینکر، اس طریقے سے یہ ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو جب آپ نے آئی ایس پی آر کے آفس کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا ہے اور اب اس کی وہ گریس نہیں رہی، تو اس میں پھر یہ ہے کہ موجودہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ان کا الفاظوں کا چناؤ بھی ایسا ہوتا ہے، میں الفاظ نہیں بولنا چاہتا لیکن وہ کوئی ہے نہیں، اس میں تہذیب بھی نہیں ہوتی. فار ایگزامپل ایک لفظ انہوں نے بولا کہ یہ جو معدنیات ہیں یہ جہیز میں آئے ہیں، تو یہ ایک ایسا بےہودہ لفظ تھا کہ آپ اتنے آپ ہیں اسپوکس پرسن ہیں مسلح افواج کے اور تمام اداروں کے، تو آپ کو یہ گفتگو اس طرح نہیں کرنی چاہیے. پھر پشاور گئے، پشاور جا کے یہ کام کرے، پھر اسٹوڈنٹ سے ملتے ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں، کہیں کچھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ وہ ہمارے جنرل صاحب ہیں وہ ہیں انجینئرنگ کور کے ہیں، تو انجینئرنگ کورس سے ان کو لا کے ڈی جی آئی ایس پی آر میں ترجمانی دے دی گئی، اور وہ بھی پروفیشنلزم کے بجائے وہ آگے پولیٹیسائز کرنا ہے ساری چیزوں کو. تو اس لیے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو تلخی کم کرنے کے لیے ضروری ہے. پھر ایک اور صاحب ہیں وہ بھی یہی کام کرتے رہتے ہیں، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی واٹس ایپ ایک گروپ بنا ہوا ہے، دوسرا تیسرا چوتھا. تو پچھلے 3 سال سے یہی ہو رہا ہے، اور 3 سال کا آؤٹ کم جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس وقت میڈیا کی اکھاڑ پچھاڑ کر دی گئی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. تو اس لیے پھر اب پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہیں وہ اب جواب دیتی ہیں، اور جن کے پاس جینوئن مینڈیٹ ہے وہ کیوں نہ جواب دیں. لہٰذا جب آپ آ جائیں گے پالیٹکس کریں گے نا آ کے، تو جب پالیٹکس کریں گے تو پھر اپوزیشن کے طور پہ آپ کسی بھی جماعت کو آپ اپوزیشن کے طور پہ دیکھتے ہیں تو پھر انہوں نے ظاہر ہے رسپونڈ کرنا ہے. تو اب وہی ہو رہا ہے. تو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جو ہے وہ رسپونڈ کر رہی ہے اور ان کو بتا رہی ہے. گورنمنٹ رسپونڈ کریے سر، لیکن ساتھ ہی ملاقات بھی نہیں کرنے دی جا رہی. نومبر کا مہینہ ہم بار بار بات کر چکے ہیں، بڑا امپورٹنٹ ہے بہت سارے چیزوں کو لے کے. ساتھ ہی 27ویں ترمیم کا بھی ایک چیپٹر اوپن ہو گیا، اور وہ تو لگ رہا ہے کیا بھی کسی ایک شخصیت کے لیے جا رہا ہے، ایک مخصوص سیٹ بنانے کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے، اور 2 شخصیات اس میں محو مرکز ہیں، اور ایک ہمارے فیلڈ مارشل ہیں اور دوسرے ہمارے حاجی امین صاحب ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ 26ویں ترمیم کی ہیئرنگ چل رہی تھی، اور اس میں تمام آرگومنٹس آلموسٹ ہو چکے تھے، اور اس میں فل بینچ کی طرف معاملے کو ریفر کرنے کی طرف چیزیں چل رہی تھیں. اچانک حاجی امین صاحب نے کہا کہ اس کو ہم مؤخر کر دیتے ہیں 14 نومبر تک، اور یہ کہا گیا. تو 14 نومبر تک جب آپ 2 ہفتے کے لیے اچانک آپ کیس کو مؤخر کرتے ہیں، تو اس وقت وکلا بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن حاجی امین صاحب کے پاس سارے کا سارا یہ اسکرپٹ موجود تھا، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ جو سکم 26ویں ترمیم میں رہ گئے ہیں اور جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں تو بہتر ہے کہ 27ویں ترمیم میں اس کو کور کر لیں گے ہم، تو یہ سارا قضیہ ہی ختم کر دیں گے 26ویں ترمیم کا. تو اس لیے انہوں نے وہ 2 ہفتے کے لیے مؤخر کیا تھا. اب آپ ذرا اس کو ٹیلی کر لیں، اس کے بعد 27ویں ترمیم آ جاتی ہے، بلاول بھٹو ٹویٹ کرتے ہیں، تو اب اس کے اکارڈنگلی 27ویں ترمیم منظور کرنے کے لیے بات کی جا رہی ہے، کیونکہ 30 نومبر کو حاجی امین صاحب نے ریٹائر ہونا ہے. اس سے پہلے حاجی امین صاحب کو آئینی عدالت کا سربراہ بنایا جانا مقصود ہے. وہ اس لیے کہ ان سے اچھا کوئی سرو کر نہیں سکتا. مخصوص نشستوں کا کیس ہے، بلے کا کیس ہے، اور اسی طریقے سے 90 دن کے اندر الیکشن نہ کروانے کا معاملہ ہے.
تو وہ ایک ایکسٹریم پہ حاجی امین صاحب گئے ہوئے ہیں، اور ان سے بہتر سرو کوئی اور کر نہیں سکتا اس ہائیبرڈ نظام کو، لہٰذا یہ سارے کے سارے کام ان کے لیے کی جا رہے ہیں۔ دوسرا فیلڈ مارشل ہمارے ہیں، اور فیلڈ مارشل کو بھی چاہیے اپنے آپ کو لیگل کور چاہیے، اور لیگل کور کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ سب تمام مسلح افواج ان کی زیر کنٹرول آ جائیں۔ یہ چل رہا ہے۔ صابر صاحب، مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ پچھلی ترمیم باجوہ نے کروائی تھی اور یہ ترمیم بھی کوئی کروا رہا ہے۔ مولانا کے سٹیٹمنٹس تو ایسے آتے ہیں کوئی نہیں ہے، اینڈ پہ وہ ووٹ بھی ڈال دیتے ہیں، پر یہ جو ترمیم والا ساری کہانی ہے، اس کے بعد یہ بھی خبر ایک اور سوال لے لیجیے گا، کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی گھیرا تنگ ہو جائے گا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس کے بعد اگر یہ ترمیم ہو گئی، اور یہ ترمیم ساری کی ساری تیار ہوئی ہے جیک برانچ میں، پہلے بھی جیک برانچ میں تیار ہوئی تھی، ابھی بھی جیک برانچ میں ہیڈ کوارٹر میں تیار ہوئی ہے راولپنڈی میں، اور وہیں پہ آئینی اور قانونی ماہرین کو بلایا جاتا رہا۔ اس میں ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحبان ایک تو ہیں، وہ بھی استعمال ہوئے، اور اس کو بھلے وقتوں میں جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ ایول جینیس جو ہیں، یہ ان کی ذہنی اختراع ہے۔ جب بھی آئین کو آپ نے سبوٹاج کرنا ہے تو ایول جینیس جو ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، تو ان کو بلایا گیا، وہ تیار کر رہے تھے، اور یہ سب کو پتا تھا کہ یہ کام تیار ہو رہا ہے۔ اس کی ریزن بالکل بنیادی ہے کہ آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ از خود اپنی بنیاد میں ایک متنازع اپوائنٹمنٹ ہے، اور ان کو ہر صورت میں تحفظ چاہیے، اس لیے یہ ہونا ہی تھا، کیونکہ نوٹیفیکیشن کے بارے میں کہا گیا، ہم بار بار کر چکے ہیں بات یہ کہ 25 نومبر 2022 کو جنرل عاصم منیر صاحب ریٹائر ہو چکے تھے، اور 29 نومبر کو نئے آرمی چیف نے حلف لینا تھا، عہدہ سنبھالنا تھا۔ تو 29 نومبر کے ریکارڈ میں 2022 میں جنرل عاصم منیر صاحب فوج کا حصہ نہیں تھے، اس لیے ان کی سروس کو ریٹین کیا گیا، ریٹین کر کے بعد از ریٹائرمنٹ ان کو 4 سٹار بنایا گیا، پھر عہدہ دیا گیا۔ یہ سارے کا سارا اپنی بنیاد میں ایک پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، تو وہ ایک چل رہا ہے، اس لیے وہ فیلڈ مارشل کی آغوش میں پناہ لینا چاہتے ہیں، اور اس کو آئین کے آرٹیکل 243 میں انڈکٹ کروانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ عام قانون جو ہے وہ چیلنج ہو جاتا ہے، اور وہ آسانی سے انڈو ہو سکتا ہے۔ ترمیم کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ نہیں، لیکن جب ہے ہی الیکشن چور پارلیمان، تو اس کے بعد پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے پیپلز پارٹی کے خلاف گھیرا تنگ، تو صرف پیپلز پارٹی نہیں، اگر یہ ترمیم ایز اٹ از ہو گئی تو اس کے بعد پھر جو ہوں گے نا جی ایبسولوٹ رولر ہوں گے پاکستان کے، حقیقی معنوں میں ہوں گے جنرل عاصم منیر صاحب۔ پھر وہ فیصلہ کریں گے انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کس کو رکھنا ہے، کس کو فارغ کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نواز ہو، مولانا صاحب ہو، ایم کیو ایم ہو، پھر کوئی نئی جماعت، نیا سیٹ اپ اگر ان کے ذہن میں ہے تو وہ لے آئیں گے، تو وہ فیصلہ پھر ان کے پاس چلا جائے گا۔ 27ویں ترمیم اگر ایز اٹ از پاس ہو گئی تو جو ہمارے پاس معلومات ہیں، یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد ہم چہروں کی تبدیلی بھی دیکھ سکتے ہیں؟ چہرے بھی تبدیل ہو جائیں گے، سسٹم تبدیل ہو جائے گا، پورے کا پورا سسٹم ڈھانچہ ہی تبدیل ہو جائے گا جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے ادروائز بھی یہ صرف 27ویں ترمیم کا اور خاص طور پہ 243 کا جو تعلق ہے وہ صرف پاکستان کی اندرونی سیاست سے نہیں ہے، وہ جو ایک آپ نے لنچ کیا ہوا ہے، اس لنچ میں جو 3 تھے مینیوز، اور اس کا بھی آپ نے حساب دینا ہے۔ ان 3 کا بھی ابراہم اکارڈ ہے، نمبر 2 سی پیک ہے، اور نمبر 3 جو ہے وہ میرے ذہن سے نکل گیا۔ تو یہ 3 پوائنٹس ہیں جو کہ آپ نے یہ کہا جی غزہ امن فورس جو ہے، یہ 3 پوائنٹ آپ نے کرنے ہیں، ان کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے، اور اسی لیے یہ 28 نومبر سے پہلے یہ امینڈمنٹ منظور کروانا ضروری ہے، اور کسی بھی صورت میں ادروائز تو یہ آ سکتی تھی، دسمبر میں بھی آ سکتی تھی، جنوری میں بھی آ سکتی تھی، اور کچھ پہلے بھی آ سکتی تھی، لیکن چونکہ وہ ساری کی چیزیں اب وہ آ جائیں، نیک ٹو نیک معاملہ ہو گیا ہے اور بہت کلوز پہنچ چکا ہے، اس لیے آپ نے ابراہیم اکارڈ کا مسئلہ ہے، غزہ میں فوج بھیجنے کا معاملہ ہے، اور سی پیک کو روکنے کا معاملہ ہے،
یہ سارے معاملات کرنے ہیں تو اس کے لیے ایبسولوٹ پاورز چاہیے، ایبسولوٹ اتھارٹی چاہیے جنرل صاحب کو، تو وہ اس کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مطلب یہ سب کچھ نومبر میں ہونا ہے، تو پھر یہ تو طے ہو گیا کہ عمران خان سے ملاقات سہیل آفریدی کی نہیں ہو سکتی؟ ملاقات اچھا اس میں ہے، ملاقات ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اور باقی جو لوگ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اینڈ کمپنی، کیا وہ بھی اس کے لیے تیار ہیں جو آئین کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور جو سارا کچھ فیلڈ مارشل کے حوالے کیا جا رہا ہے، پریزیڈنسی کو غیر فعال کیا جا رہا ہے، کیونکہ صدر مملکت کا ایک عہدہ ہے، پارلیمان کے وہ سربراہ ہیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، تو ان کی دسترس سے سب کچھ نکالا جا رہا ہے۔ وہ فوج کے سپریم کمانڈر نہیں رہیں گے، اداروں کے سپریم کمانڈر نہیں رہیں گے، تو پھر اس امینڈمنٹ کے بعد جو 243 کا معاملہ ہے، اس کے بعد جو جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر جو ہے آپ کا، اس کو ڈس فنکشنل کر دیا جائے گا، اور فیلڈ مارشل کے نیچے ایک بالکل نئی اسٹیٹ جو ہے وہ کھڑی کی جائے گی۔ سر یہ مریم نواز کے ایڈوائزر کے حوالے سے کچھ باتیں چل رہی ہیں، شہزاد اکبر صاحب نے غالباً خبر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز کو مشورے دینے والے سابق ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم تھے اور ابھی بھی ہے۔ دیکھیں، ندیم انجم صاحب کو انہوں نے لارا لگایا ہوا تھا، اور خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ جب اپائنٹمنٹ ہونا تھی جنرل آصف منیر صاحب کی نئے آرمی چیف کی، یعنی کہ، تو اس وقت خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اپائنٹمنٹ کا اختیار آرمی چیف کو ہی دے دینا چاہیے، یعنی کہ جنرل باجوہ صاحب کو دے دیں، وہ جسے چاہیں آرمی چیف لگا لیں۔ پھر انہوں نے کہا تھا، ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہے ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے، کہ ضروری نہیں ہے کہ 3 کا پینل آئے، ہم 5ویں 6 اور 7ویں نمبر تک بھی جا سکتے ہیں۔ تو 7ویں نمبر تک کا مطلب تھا کہ جنرل ندیم انجم کو بھی انہوں نے لالی پاپ دیا ہوا تھا کہ ہم آپ کو ادھر تک لے جا سکتے ہیں، لیکن یہ طے شدہ تھا کہ جنرل آصف منیر صاحب کے ساتھ ان کے معاملات نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت عرصہ پہلے سیٹ ہو گئے تھے، اس لیے ان کو یہ لالی پاپ دے رہے تھے۔ اس لیے جنرل ندیم انجم صاحب نے بھی وہ ہر کام وہ کیا جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہر طرح سے طاقت کا بے دریغ استعمال کرنے میں، کیونکہ جنرل آصف منیر صاحب تو فیلڈ میں لٹھ لے کے نہیں نہ نکلتے، وہ تو انہوں نے تو جنرل ندیم انجم کو ہی کہنا تھا، تو ان کا نیٹ ورک استعمال ہوا، ان کی اتھارٹی، تو اس لیے پھر یہ بھی ہوا کہ ان کو ایکسٹینشن بھی دی گئی تھی۔ پھر اگلا، ان کی ابھی ایکسٹینشن ختم نہیں ہوئی تھی، تو ان کو کہا گیا کہ آپ کو ہم سفیر بنا دیں گے امریکہ میں، وہاں پہ آپ کو ایڈجسٹ کر دیں گے، وہ بھی ابھی تک معاملہ وہیں کا وہیں ہے۔ تو یہ اصل جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایکسٹینشن بھی ایک لعنت ہے، اور یہ جو بعد از ریٹائرمنٹ جو نوکریاں دی جاتی ہیں بڑے بڑے عہدوں سے ریٹائر ہونے والے لوگوں کو، خواہ وہ جوڈیشری میں ہیں، خواہ وہ جرنیلوں میں ہیں، خواہ وہ سول بیوروکریسی میں ہیں، یہ سارے کا سارا سلسلہ اگر ختم کر دیں، اور جو پروفیشنلز ہیں، کیونکہ سفارتکاری پروفیشنلز کا کام ہے، فارن آفس کا کام ہے، وہ بیچارے جو آتے ہیں پورا کیریئر لے کے، ان کو آپ سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے سعودی عرب میں بھی، اور سعودی عرب، چائنا، یورپ اور امریکہ، یہاں کے جو سفیر ہیں ان کو آپ نے رکھا ہوتا ہے کہ نہیں، یہاں پہ ہمارے بندے ہونے چاہیے۔ تو یہ پسند ناپسند کی چیزیں ہیں، یہ اسی وقت ختم ہوگی جب آپ ایکسٹینشن کے قانون کو ہی جرم قرار دے دیں۔ یہ ہے صورتحال۔ سر جاتے جاتے ایک آخری خبر، جاوید چودھری کے حوالے سے خبر آپ کی نظروں سے گزری ہوگی، 19 سالہ سفر ان کا ختم ہوا، ریٹنگ کا معاملہ آڑے آ گیا ہے، تو ہم کیا دیکھیں کہ سب کے ساتھ الٹیمیٹلی یہ ہوگا، کیونکہ ریٹنگ تو پھر کسی کی نہیں ہے مین اسٹریم پہ سوائے 1-2 ناموں کے؟ بس آپ یا ریٹ لگوا لیں یا ریٹنگ لے لیں، دو ہی صورتیں ہیں۔ آپ تو اگر آپ اپنا ریٹ لگوائیں گے تو پھر ریٹنگ نہیں آئے گی، اگر آپ نے پبلک سے، بالکل آپ پبلک سے ہٹ جائیں۔ بات سمپل سی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو 80% لوگ ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہیں، اور دوسری سائڈ پہ ایک منورٹی ہے۔ اب یہ سارے کے سارے مل کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، اس منورٹی کو آپ نے میجورٹی میں تبدیل کرنا ہے، آپ لوگوں کے ذہن سازی کریں۔ اب لوگوں کی ذہن سازی کتنی ہو سکتی ہے؟
لوگ اب باشعور ہو گئے ہیں، یہ پرانا زمانہ نہیں ہے، ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون ہے، اور لوگوں کے کیمرہ جب سے آیا ہے، کیمرے نے آ کے پاکستان کے